اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہودی یعنی بنی اسرائیل قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی، اور یہ وہ کافر اور ظالم قوم تھی جنہوں نے انبیاء اکرام کو بے شمار تکالیف سے گزارا اور معاذ اللہ انبیاء اکرام کو معاذ اللہ قتل بھی کیا۔ اور یہ قوم شروع سے ہی فسادی قوم ہے اور بدبختی ہی ان کا مقدر ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہے اور یہ کس نسل سے پیدا ہوئے، اور تاریخ میں کن کن انبیاء اکرام پر انہوں نے ظلم و ستم کیے، اور کن کن انبیاء اکرام پر یہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے اور ان کے باطل عقائد کیا ہیں، اور یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے اور کیوں ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر سوالات سے آگاہ کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، یہودی تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو ان کی ہدایت کے لیے معبود فرمایا، اور ان کی ہدایت کے لیے ان کو ہر نعمت سے نوازا گیا، اور یہودی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا اور ان کو عطا کرتا۔ یہی وہ قوم تھی جس پر منو اور سلوہ اتارا گیا، لیکن پھر بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلانیہ جنگ کرتی رہی۔ اور پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام کو ان کی ہدایت کے لیے معبود فرمایا۔ یہ ایسی بدبخت قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بیچا کرتے تھے، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں اپنی مطلب کی چیزیں نکال لیتے، باقی احکامات کو چھوڑ دیتے۔ یہی وہ لوگ تھے جو دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود اس پر عمل نہ کرتے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ میرے دوستو، یہودی دنیا کی سب سے جھوٹی اور فسادی قوم تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بار ان پر لعنت فرمائی ہے۔ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ پہلے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 12 بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اور یاد رہے کہ انہی 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 انبیاء اکرام کو معبود فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کے تمام بھائی نبی ہوتے رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کی وجہ سے آپ کے تمام بھائی مصر میں ہی مقیم ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا دور حکومت آیا تو فرعون نے تمام بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اور کئی سالوں تک بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت بنی اسرائیل کے 12 قبائل فرعون کے غلام تھے، اور زیادہ تر تو بت پرستی کیا کرتے تھے۔
اور ان لوگوں نے 300 سال فرعون کی غلامی کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دلائی اور سمندر میں سے راستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن پھر بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتی رہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے گئے، پیچھے یہ قوم ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے اور شرک میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرک سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ لیکن یہ قوم بہانے بنانے لگی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 5 مرتبہ کوہ طور پہاڑ پر بھیجا اور کہا کہ تم صحیح سے پوچھ کے آؤ اپنے رب کے احکامات۔ تو یہی وجہ تھی، دراصل یہ قوم گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ لوگ مستقل اسے پوجنا چاہتے تھے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام معجزات کے بعد بھی یہ قوم دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائی۔ یہ قوم کھلے عام کہا کرتی تھی کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر منو اور سلوہ اتارا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں۔ لیکن پھر بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتی رہی۔ یہی وہ قوم تھی جس کی وجہ سے آسمانوں سے کھانا آنا بند ہو گیا اور زمین پر پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا خدا ہی لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اکرام کو جھٹلاتی رہی، اور بعض انبیاء اکرام پر انہوں نے بہت سے ظلم ڈھائے۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اکرام کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا، اور بعض کو تو معاذ اللہ قتل بھی کروا دیا۔ پیارے دوستو، یہی وہ قوم تھی جنہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کروایا، اور یہی وہ قوم تھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، اور سولی پر چڑھانے کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض انبیاء اکرام کو مانتی اور بعض کا انکار کرتی ہے۔ ان بدبختوں کا یہ ماننا ہے کہ انبیاء اکرام اور نبی صرف بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں اور بنی اسماعیل میں نہیں، یعنی بنی اسماعیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ معاذ اللہ انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ناپاک ارادوں سے انبیاء اکرام کو پہلے ہی باخبر کر دیا کرتے تھے، اور یہ بھی وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبی یعنی غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ آخری نبی تو صرف بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہو سکتا ہے، اور اس لیے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی قوم ہے اور یہ دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ نے انعامات رکھے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعامات ہی دے گا۔ میرے دوستو، یہ بدبخت قوم دوسروں کی بستیوں پر قبضہ کر لیا کرتی تھی اور ان کو ان کی بستیوں سے نکال دیا کرتی تھی۔ یہ اپنی تاریخ کو آج بھی دہرا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین میں انہوں نے کیسا فساد برپا کیا ہے۔ یہ فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی تاریخ کی سب سے فسادی قوم ہے، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کروایا اور ایک چٹان کے ذریعے ان کو زخمی بھی کروانا چاہا۔ یہی وہ قوم تھی جنہوں نے 2 بڑی جنگیں زمین پر کروائیں اور فساد برپا کیا۔ تیسری بڑی جنگ بھی یہی قوم کروائے گی اور زمین پر ایک بار پھر فساد برپا کرے گی۔
प्यारे दोस्तों, यहूदियों का अल्लाह तबारक व तआला के बारे में क्या अकीदा है? माज़ अल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला को फ़कीर मानते हैं और ख़ुद को गनी समझते हैं। ये समझते हैं कि तमाम अनाज और फल इनके कब्ज़े में हैं। और 8 ऐसे हक़ाइक़ कौन से हैं जिनकी वजह से यहूदियों को काफिर कहा जाता है? नंबर 1 पर कि जो यहूदी ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भी इंसानों की तरह शक्ल व सूरत रखते हैं, और जबकि अल्लाह तबारक व तआला शक्ल व सूरत और जिस्म से बिल्कुल भी पाक हैं। और दूसरा बातिल हक़ाइक़ ये है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानते हैं, बाकी तमाम अंबिया इकराम को छुटलाते हैं। और इनका ये भी मानना है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के माज़ अल्लाह बेटे हैं। और तौरात में भी इन्हीं लोगों ने रद्द बदल की, और ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते। इन लोगों का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़ अल्लाह असल में दज्जाल है, और जो असल में दज्जाल है वो इनका मसीहा है। और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताब इंजील का भी इनकार करते हैं, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी माज़ अल्लाह इनकार करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तमाम असबाब हैं जिनकी वजह से यहूदियों को काफिर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम अंबिया इकराम की पैरवी करना हमें नसीब अता फरमाए, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल मिस्टर ZB को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव और तारीख़ी वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।